حیرت۔ کومل کے شوہر ارشد کی طرح اس کے گاؤں کا رہنے والا ایک اور شخص کاشف بھی سمندر پار کام کرنے کی تلاش میں چلا گیا تھا۔ اپنے وطن سے دور اور اپنی جوان بیوی کو پیچھے خوابوں کا تانا بانا بننے کے لیے گھر چھوڑ گیا۔ 3 سال ہوئے تھے کاشف کو بیرون ملک گئے ہوئے کہ اس کو اپنی ماں کا ایک خط ملا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی بیوی مہوش نے خود کو اس کے باپ کے یعنی کہ خود اس عورت کے میاں کے سپرد کر دیا اور اب وہ وہاں اس کی بیوی بن کر رہتی ہے۔ شاید شیطان نے اس بستی میں پھر ایک بری عورت کو اپنے ساتھ ملا کر ایک زندگی برباد کرنے کا سوچ لیا تھا۔ کاشف نے خط پڑھا اور پہلے ہی جہاز کا ٹکٹ خرید کر اپنے گھر اسی طرح خلاف توقع نمودار ہو گیا جیسے آسمان سے ٹپک پڑا ہو۔ اس کی بیوی اور باپ نے تعجب کا اظہار کیا۔ وہ چونکہ ایک سمجھدار اور شکی قسم کا نوجوان تھا، چنانچہ اس نے شروع میں اپنے دل کی بات دل میں ہی رکھی۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے اس افواہ کی تصدیق کر لے کیونکہ اس نے اس سے پہلے کومل کی کہانی کو سن رکھا تھا۔ کاشف اپنی بیوی سے محبت اور احترام کے ساتھ پیش آتا اور کچھ دن دونوں گویا نئی شادی کے رنگ میں نظر آئے۔ عہد شباب کے پرجوش جشن سے لطف اٹھاتے زندگی انجوائے کر رہے تھے۔ اس کی ماں نے اس کے کانوں میں زہر ڈالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس نے اپنی ماں کو روک دیا اور کہا، بس بہت ہو گیا، میں فیصلہ خود کروں گا، لہٰذا مجھے تنگ نہ کیا جائے۔ اسے معلوم تھا کہ جس شخص کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہو اس کا یقین نہیں کیا جا سکتا، بھلے وہ اس شخص کی اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ تقریباً آدھا موسم پیار و محبت، سکون و اطمینان کے کیفیت میں گزر گیا، اور شاید وہ تمام عمر اسی طرح رہتے اگر اس کے باپ نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کی مختصر عرصے کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر اپنی بہو سے دوبارہ اظہار عشق شروع نہ کر دیا ہوتا۔ لیکن اب اس نے بوڑھے کرم کی عشق بازیوں کو ٹھکرا دیا اور اس طرح اپنے بہت خفا کر دیا، اور اس سے اس طرح ایک بار محروم ہونا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے لڑکی سے بدلہ لینے کی ٹان لی۔ تم اب زندہ نہیں بچو گی، دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں، بہت پچھتاؤ گی تم، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اور اب تم بھی نہیں بچو گے، اس نے اس سے ترکی جواب دیا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر گزرو۔ ٹھیک ہے، میں زیادہ بولنے کے قائل نہیں ہوں، وہ ہرا کر بولا، اب دیکھ ہوتا ہے کیا۔ چنانچہ اگلے ہی دن اس نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بے وفائی کرتی رہتی ہے؟ اس اچانک ہونے والی نامناسب بات نے کاشف کو چونکا کے رکھ دیا تھا۔ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اس نے براہ راست اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جس شخص نے اس کے دامنِ عصمت کو داغدار بلکہ تار تار کیا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے جسم پر ایک بڑا سا پیدائشی نشان ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ یہ بات کہنے والے کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، وہ تڑپ کر بولا۔ بے حس باپ نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں اور کیا، بدچلن عورتوں کو جان سے مار ڈالنا چاہیے۔ ہاں بالکل ابا جان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بولا، اور بدچلن مردوں کو بھی۔ کاشف سیدھا اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا اور اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر بولا، میری بات سنو کان کھول کر، میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ اس محبت کی خاطر جو تمہاری حداری سے پہلے اور بعد میں بھی ہم دونوں کے درمیان رہی ہے، مجھے یہ بتا دو کہ وہ کون شخص ہے۔ مہوش یوں تڑپی جیسے کسی نے اس کے کہنے پر اچانک سے بید رسید کر دیا ہو۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے تک نگل رہی تھی، اس کا چہرہ ہلدی جیسا ہو رہا تھا۔ سچ بتاؤ گی تو میں تمہیں معاف بھی کر سکتا ہوں، وہ ایسے جھنجھوڑ کر بولا، تو تمہارا لعنت کا مارا باپ ہی تمہیں بتا سکتا ہے، اس نے لرزیدہ لہجے میں گویا انکشاف کرتے ہوئے کہا، تو کیا وہ شخص میرا باپ ہے؟
کاشف کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ہاں، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی، مجھے دھمکیاں دی اور اس طرح مجھے زیر کیا، لیکن پوری بات سن لو۔ وہ واپس پلٹتے ہوئے رک گیا، اس کی سانسیں بھی رکنے لگی تھی۔ بولو۔ اسے اپنی آواز پاتال کی گہرائیوں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تمہارا باپ ایک درندہ ہے، اس نے 10 مرتبہ تمہاری امانت کو پامال کیا ہے۔ کاشف یہ سنتے ہی گھر کے اندر دوڑ کر گیا اور اپنی بندوق اٹھائی، بھاگتا ہوا کھیت کی طرف جا پہنچا جہاں پر اس کا باپ گیا ہوا تھا۔ وہاں اس نے وہ سب باتیں کی جو اسے مہوش نے بتائی تھی، اور پھر اس نے گولی مار کر اپنے باپ کو ختم کر دیا۔ کاشف رویا، چلایا اور بندوق کے کندھے سے باپ کی کھوپڑی کو کچل ڈالا۔ ابھی بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں خون باقی تھا۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اپنی بندوق میں کارتوس بھرتے ہوئے اسے خون آشام نگاہوں سے گھورنے لگا۔ وہ جان بخشی کی التجا کرنے لگی۔ وہ روتے ہوئے بولا، مجھے انصاف کا تقاضا کرنا ہے، اور اگر میں نے بھی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہوتی تو تمہارا بھی یہی فیصلہ ہوتا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے مہوش کو گولیوں سے چھلنی کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد کاشف نے خود کو پولیس کے سپرد کر دیا۔ جب وہ گاؤں کے سڑک پر سے گزرا تو لوگوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا، اور بہت سے آدمیوں نے کہا، کاشف تم نے حیرت مندی کا کام کیا ہے، چنانچہ تم ہمارے ساتھ ہیں۔ مقدمے کے دوران میں اس نے ایک ایک کڑے شخص کی طرح اور تجربہ دار شخص کی طرح زوردار خطاب کے ساتھ انتہائی سخت اور مدلل انداز میں اپنی وکالت کی۔ مہوش اور اپنے باپ کا قتل چونکہ اس نے انتہائی عالم طیش میں حیرت و حیرت کے باعث کیا تھا، چنانچہ عدالت نے کچھ ماہ کا کارروائی کے بعد اسے باعزت بری کر دیا۔ وہ ایک سرما فاتح کی طرح واپس آیا۔ اس کی اس طرح مداح و ستائش ہوتی تھی کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اپنی ناموس پر داغ لگنے کا بدلہ خون سے لینے کی پرانی روایت پر سختی سے عمل کیا ہے۔ اس دوران کمل بھی جیل سے سزا کاٹ کے آ گئی۔ وہ سردی کا زمانہ تھا، وہ زمانہ جب فطرت خوشیاں منانا چاہتی تھی، وہ وقت جب لوگ عید کی تیاریوں میں مشغول ہوتے ہیں، وہ وقت جب لوگ ہر چیز سے زیادہ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ اپنے عزیزوں اور پیاروں کے درمیان اپنے گرم گرم گوشت عافیت میں چین سے بیٹھے ہوں۔ لیکن کمل اور کاشف ناخوش اور معموم افسردہ تھے، کیونکہ ان کی شہرت اس قسم کی شہرت نہیں تھی جو ان کے لیے ان کے ہم جنسوں کا احترام حاصل کر سکتی۔ ایک قاتل بہرحال قاتل ہی ہوتا ہے، بے شک وہ سزا کاٹ کے آئے یا بچ جائے، وہ لوگوں کو چونکا اور ہلا سکتا ہے۔ ممکن ہے بے جرم و بے داغ بھی ثابت ہو سکے، لیکن اس سے محبت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک نہ چاہتے ہوئے خوف کا لوگوں کے دلوں میں گر رہتا ہے۔ ان دنوں کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، دل ٹوٹے ہوئے تھے، دونوں مقدمے کی تکلیف دہ ڈرامہ کی صحبتیں جھیل چکے تھے۔ معاشرے کی حقیقت ہے کہ ہم زدہ شخصیت کو ہم بڑھنے والا چاہیے ہوتا ہے۔ یہ بات کسی شخص کے لیے تعجب خیز نہیں تھی کہ یہ قسمت کے ستائے ہوئے دو انسان ایک دوسرے کے نزدیک آئیں اور ایک دوسرے کی ٹوٹی ہوئی زندگی میں کچھ رنگ، کچھ روشنی پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ دونوں بھی جوان سال تھے اور دونوں محبت کے متلاشی تھے۔ ایک دن وہ قصبے کے پارک میں اسے مل گئی تھی، اور پھر وہ اکثر پارک میں نظر آنے لگے تھے، تاہم ابھی یہ کنفرم نہیں ہو پایا کہ آیا وہ دلی طور پر بھی ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں یا نہیں۔ ہم یہاں ماضی کی ان سب تکلیف دہ یادوں کے درمیان رہ کر کیا کریں گے؟ ایک دن کاشف نے ہمت کر کے کومل کو چھوتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم سے کاشف کا ہاتھ لگنے سے کچھ ڈر سی گئی اور ایک قدم پیچھے ہٹی، پھر بولی، اگر میرا شوہر واپس آیا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا، کیونکہ اب میں نے واقعی عملی طور پر اس سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی ہوں۔ تمہاری بات درست ہے، وہ متفق ہوتے ہوئے بولا، مگر جو اتنے سالوں سے حتیٰ کہ اپنی ماں کی موت پر بھی نہیں آیا، تم اس کے انتظار میں زندگی کیوں خراب کر رہی ہو؟
کیونکہ وہ میرا شوہر ہے اور ابھی اس نے مجھے طلاق نہیں دی، وہ بولی۔ کومل: کیا یہ ممکن ہے؟ اور وہ اتنا اعلیٰ ظرف ہوگا کہ اپنی ماں کے قاتل کے ساتھ پھر سے زندگی شروع کر سکے؟ کاشف کے اس خیال نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ افسردگی سے بولی۔ ہو سکتا ہے اسے مجھ پر یقین ابھی آ جائے، ہو سکتا ہے پہلے آ جاتا، اب اسے ہرگز یقین نہیں آئے گا، اس نے قطعی لہجے میں کہا اور وہ اسے مستفسرانہ نگاہوں سے گھورنے لگی۔ وہ بولا: شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارا اور میرا نام اب زبان زد عام و خاص ہو چکا ہے۔ اس بات پر وہ چونک کے بنا نہیں رہ سکی۔ اسے بھی اڑتی اڑتی خبریں مل جاتی تھی کہ وہ اور کاشف قصبے بھر میں بدنام ہو چکے ہیں۔ چنانچہ کافی دنوں کے بحث و مباحثہ اور دلائل کے بعد کاشف نے اسے مطمئن کر ہی لیا۔ اب وہ کچھ دنوں میں یہاں سے دور کسی اور مقام پر جانے کا سوچ رہے اور مستقبل کے حسین خواب دیکھ رہے تھے۔ ہم جذبات کی روح میں بہہ کر گئے ہوئے قتل کو معاف کر سکتے ہیں، ناموس کی خاطر کیے ہوئے جرائم کو معاف کر سکتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے، لیکن کیا یہ دونوں ٹھیک ہے کہ جو انہیں روایات کو کچل رہے ہیں جن کے نام پر اس قدر خون بہایا گیا؟ یہ سخت اور خوفناک رہے ہیں، ان عشق کی راہوں میں سوائے بدنامی کے اور کچھ نہیں۔ ماضی کے صدائے بازگشت بلند سے بلند تر ہوتی گئی، یہاں تک کہ آخرکار وہ اس کی ماں کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ اس کی ماں زبیدہ ایک مضبوط اور مغرور عورت تھی جو 50 سال کی ہونے کے باوجود ابھی تک کوہستانی لوگوں کی محسوس خوبصورتی کی حامل تھی۔ کومل سے اس کا رابطہ اور آنا جانا بہت کم ہی تھا۔ شروع میں تو اس نے اس توہین آمیز افواہوں کا یقین ہی نہیں کیا۔ کومل سے متعلق جو کہا اور سنا جا رہا تھا، اس پہاڑی اور پہاڑ مزاج عورت نے اسے سنجیدہ ہی نہیں لیا۔ وہ جانتی تھی کہ کومل ایک ہنس مکھ اور ملنسار مزاج کی حامل ہے۔ بہتان ہے، یہ بکواس ہے، اس نے پریقین لہجے میں کہا تھا کہ تم لوگ بھول گئے کہ میری بیٹی نے اپنی عزت و ناموس کی خاطر کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ نہیں، ہم نہیں بھولے، مگر یہ جو کہا سنا جا رہا ہے سچ ہے، کسی نے کہا۔ زبیدہ نے کسی بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور دوسرے ہی دن طویل مسافت کے بعد کومل کے پاس پہنچ گئی۔ بیٹی کومل، لوگ تمہارے بارے میں چمگویاں کرتے ہیں، میں تمہارے بارے میں ایسی باتیں نہیں سننا چاہتی، نہ ہی میں ایسی باتوں پر یقین کر رہی ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے امی، وہ آزردگی سے بولی، مگر ہم لوگوں کی زبانیں تو بند نہیں کر سکتے۔ کومل، ماضی قریب میں تم نے جو کیا وہ قتل کے باوجود ایک عزت دار اور باوقار عورت کا کام تھا جو اپنی عزت و ناموس کی خاطر کے لیے یہ قدم اٹھاتے نظر آئی، اور اسے ہمیشہ سب لوگوں کے لیے سبق بنے رہنا چاہیے۔ کومل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اندازہ ہے ارشد اب نہیں آنے والا، تم اپنی زندگی سے متعلق کوئی فیصلہ کر ہی لو۔ زبیدہ کی اس بات نے اسے دھارس دی۔ یا پھر کسی عالم سے مشاورت کر لو، میں ایسا ہی کروں گی، اور میں خلع کے لیے درخواست دے چکی ہوں۔ یہ تو تم نے درست کیا ہے، زبیدہ نے اس تسلی دی اور وہاں سے سیدھے کاشف کے پاس پہنچ گئی۔ لاشعوری طور پر وہ اس شخص سے متنفر اور بیٹی کی ذات سے مشکوک ہو چکی تھی۔ رسمی حال احوال کے بعد کاشف نے مدعی کی بات پر آتے ہوئے کہا: میں کومل کو دل و جان سے چاہتا ہوں، وہ بھی میری ہی طرح بدقسمت ہے، مجھے اجازت دیں اسے اپنے ساتھ کسی اور ملک لے جاؤں، اس طرح سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بھاگنا چاہتے ہو؟ وہ برہمی سے بولی۔ میں اس کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی۔ بہتر ہے کہ تم کومل کا پیچھا چھوڑ دو، وہ بدنام ہو رہی ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا، میری نظر تم پر رہے گی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ وقت رخصت وہ ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اسی دن سے زبیدہ نے کاشف کا چوری چھپے تعاقب کرنا شروع کر دیا۔
یہ جان کر زبیدہ کو افسوس ہوا کہ اس کی بیٹی کومل نے اس کے ساتھ غلط بیانی کی ہے۔ وہ اب بھی چوری چھپے کاشف سے مل رہی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بیٹی اور کاشف کو فرار ہونے کے منصوبہ بناتے سن لیا، اور اس منحوس لمحے میں اس نے ایک خوفناک کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ غالباً کرسمس ڈے تھا۔ اتوار کو لوگ چرچ میں عبادت کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ عورتیں بھڑکدار تہواری لباس پہنے اور شوخ رنگ چادریں اڑے آگے کی صفوں میں جھکی ہوئی تھی، اور ایک پیچھے مرد دونوں تھے۔ حد تو یہ ہے کہ کاشف اور کومل بھی عیسائیوں کے بیس میں ان کے مذہبی رسومات ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ازاں بعد زبیدہ کو معلوم ہوا تھا کہ کاشف عیسائی تھا، اور اس نے کومل کو بھی شیشے میں اتار لیا تھا۔ چنانچہ اب شیخ خواہ ہونا اس کا اولین حق تھا۔ وہ لوگوں سے کچھ دیر کے بعد گرجا گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی اپنی ساری لباس پہنے ہوئے اور اپنے اوپر ایک بڑی شوخ چادر اڑے ہوئے تھی۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھتی رہی، اپنی بغل میں تیز دھار کلہاڑی کو چھو کر اس نے یقینی بنایا، اور کاشف کے عین قریب پہنچ گئی۔ دونوں ہی لمحے اسے اپنے بغل میں پوشیدہ کلہاڑی نکالی اور کاشف کے سر پر یکے بعد دیگرے 3 وار کیے۔ اس پر ایک جنونی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ وہ اسے یوں کاٹ رہی تھی جیسے کوئی لکڑہارا لکڑیاں کاٹتا ہے۔ عبادت گزار مجمع پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ لوگ جدھر کو منہ آیا ادھر بھاگتے ہوئے منتشر ہو رہے تھے۔ بچاؤ بچاؤ صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ متعدد لوگ بے ہوش ہو کر پتھر کے فرش پر گر پڑے۔ بہت سے لوگ بچوں کی طرح رونے لگے، لیکن زبیدہ ایک دیہاتی انتقام کی دیوی کی طرح بد نصیب ماں ہی اپنی بیٹی کومل اور کاشف کے سروں پر کلہاڑی کے تانے کڑی رہی۔ اس نے کاشف کے ساتھ ساتھ کومل کا بھی سر پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ کئی لمحوں تک اس طرح کڑی رہی، اور جب لوگوں کے ہوش و حواس کچھ درست ہوئے اور انہوں نے اسے پکڑ لیا تو وہ زور زور سے دعا مانگنے لگی اور چمکتی ہوئی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ وہ رب کا شکر ادا کرنے لگی، اے میرے مالک، تو نے مجھے یہ طاقت عطا کی کہ میں اپنی بدچلن بیٹی اور اس کی عزت و ناموس کا انتقام لینے کے لیے کامیاب ہوئی۔ میں نے آج اس معاشرے کے اس ظالم کردار کو بھی مار دیا جو لوگوں کی بیٹیوں کو ورحلاتے ہیں۔ شکر ہے مالک تمہارا کہ تم نے معاشرے میں اس حیوان کی جان لینے کے لیے مجھے چنا، مجھے ہمت دی، مجھے طاقت دی۔ میں تیری شکر گزار ہوں۔ یہ لوگ دنیا کے پرداؤ اور دین پر دبا تھے۔ کاشف زندہ ہے۔ مان اسے مجمع میں سے آواز سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا رہا ہے، جہاں اس کے مہلک زخموں کی مرہم پٹی کی جائے گی۔ ان پر کپ کپی طاری ہو گئی اور مجنونانہ آنکھیں گھما گھما کر کہنے لگی، نہیں نہیں، مجھے خدا کی ذات پر ایمان ہے، یہ شخص ضرور مرے گا۔ میں نے اسے پر 3 کاری وار کیے ہیں، میرے ہاتھوں سے اسے محسوس کر لیا تھا، اور خدا عادل ہے، یہ آدمی ضرور مرے گا۔ اس عورت پر جلد ہی مقدمہ چلنے والا ہے اور یقیناً اس کو سخت سزا دی جائے گی، لیکن سخت سے سخت سزا بھی کسی ایسے شخص کو کچھ نہیں کہہ سکتی جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے دوسروں پر تشدد کرنے کا حق حاصل ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا حق حاصل ہے۔ کیا لوہے پر ہتھوڑے پڑتے ہیں تو وہ نرم ہو جاتا ہے؟ لوگ مختلف قسم کی دلیلیں بیان کر رہے تھے۔ آخر کار زبیدہ کو عدالت میں جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو اپنی صفائی میں؟ کیا تم اپنا جرم قبول کرتی ہو؟ جج نے استفسار کیا۔ میں مجرم ہوں، میں قبول کرتی ہوں، میں مانتی ہوں کہ آدمی کو وہی بڑھنا اور نشوونما پانا چاہیے جہاں خدا نے اسے پیدا کیا ہے، اور جہاں دھرتی پر کوئی اسے پیار کرتا ہے وہاں رہنا اس کا حق ہے، بے شک وہ عورت ہو یا مرد۔ جج صاحب، میں مزید کچھ کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ وہ جج کی جانب مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم اپنی صفائی میں جو کہنا چاہتی ہو کہو، جج نے کہا۔ نہیں، میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ میں نے جرم کیا ہے،
اور مجھے سزا ملنی چاہیے۔ میں کسی بھی رعایت کی مستحق نہیں ہوں۔ اگر آج میں نے رعایت مانگی یا آپ نے رعایت دی تو یہ معاشرہ درست نہیں ہوگا۔ تو پھر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ جج نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ جج صاحب، معاشرے کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے اور یہ تعلیم و تربیت صرف ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ اچھے برے کی تمیز ماں بتا سکتی ہے۔ اولاد کے بدلے رنگوں کو سماج کی رنگیوں سے بچانے کا فن ایک ماں جانتی ہے۔ میں بھی ایک ماں ہوں اور میں نے ہوش کی رنگینیوں میں ڈوبے دو شیطان سخت انسان کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ حیا کا دامن چھوڑ کر اپنی ہوش کو محبت کا لقب دے کر جینا چاہتے تھے، جو ہمارے گھر قصبے اور معاشرے کے لیے ناقابل معافی جرم تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہوئی۔ جج سمت پوری جیوری اسے توجہ سے سن رہی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کاشف ذہنوں کتاب نہ لاتے ہوئے چل بسا تھا۔ وہ پشیمان اور دکھی ہرگز نہیں تھی۔ وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ جج صاحب، بڑے لوگوں کی آزمائش بڑی ہوتی ہے۔ ماں ہونے کے ناطے میری بھی آزمائش بڑی تھی اور میں کامیاب ہوئی، لیکن میرا طریقہ غلط تھا، مگر پھر بھی مجھے کوئی دکھ نہیں۔ میری التجا ہے سماج کی ماؤں سے کہ نظر رکھے، محبت اور ہوش کے فرق کو سمجھیں تاکہ آپ اپنی اولادوں کو سمجھا پائیں۔ کسی بیٹی پر اٹھتی نظر کو گھر میں اپنی بیٹی بہن بھول جاتی ہے، ورنہ کبھی نظر نہ اٹھتی۔ بوجھ بننے سے یاد بننا زیادہ بہتر ہے۔ اپنے ہم سفر سے اپنے جیسا ہونے کی امید مت کرے۔ قلم اور عورت دنیا کی دو بڑی طاقتیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے دونوں طاقتیں اپنا وجود و مقام کھو چکی ہیں۔ کہتے ہیں کہ الہام ماؤں کو بھی ہوتے ہیں، لیکن ماں اگر اس قابل ہو تو، ورنہ ہر گھر میں شیطان جگہ بنا لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے زبیدہ نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گئی۔ عدالت میں تالیوں کی گونج تھی، ہر آنکھ بھیگ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم، تم نے ہر بات 100% درست کہی ہے، مگر عدالت جذبات سے نہیں، قوانین سے چلتی ہے۔ جج کہہ رہا تھا، تاہم عدالت آپ کے دلائل سے متفق اور جذبات کی قدر کرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد زبیدہ کو سزائے عمر قید سنا دی گئی۔ عدالت کے دروازے میں کھڑا ارشد اب دیدہ ہو رہا تھا۔ وہ کل ہی دبئی سے واپس آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں نے کومل کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ کومل سے کی گئی ہر زیادتی کا ازالہ کرنے آیا تھا۔